یہ رات تھی 8 مارچ 2014 کی۔ کوالالمپور ایئرپورٹ پر ملیشیا ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 اپنے مسافروں کے ساتھ ٹیک آف کے لیے بالکل تیار تھی۔ جہاز میں 12 کرو ممبرز اور 227 لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھے اپنی منزل کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو کہاں معلوم تھا کہ ان کا یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ اس جہاز نے ملیشیا سے چائنا کے شہر بیجنگ جانا تھا۔ رات کے تقریباً 12:40 پر جہاز ٹیک آف کرتا ہے۔ بوئنگ 777 جسے دنیا کے سب سے محفوظ ترین جہازوں میں گنا جاتا ہے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس جہاز کو اڑانے والے پائلٹ 53 سالہ ظاہری احمد شاہ تھے، جن کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، اور دوسرے پائلٹ 27 سالہ فارق عبدالحمید تھے، جو کہ ایک جونیئر پائلٹ تھے، اور ان کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ جہاز میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی، اور نہ ہی اس جہاز کے بارے میں ماضی میں کوئی شکایت سامنے آئی تھی۔ فلائٹ MH370 کی پرواز کا وقت 5 گھنٹے 34 منٹ کا تھا، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ فیول بھرا گیا تھا، جس سے یہ 7 گھنٹے 40 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فیول کی کمی نہ پڑے، اور یہ کام ہر ایئر لائن کمپنی سیفٹی کے لیے اپنے جہازوں میں کرتی ہے۔ رات کے 1:19 پر جب فلائٹ کوالالمپور کے ریڈار کی حدود سے نکل کر ویتنام کے ریڈار سے جڑنے والی تھی، تب پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اجازت لینے کے لیے آخری بار رابطہ کیا، اور ان کے الفاظ تھے، گڈ نائٹ ملیشین 370۔ Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. یہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان ہونے والی آخری بات چیت تھی۔ اس کے ٹھیک 3 منٹ کے بعد یعنی 1:21 پر فلائٹ MH370 سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی۔ کوالالمپور کنٹرول ٹاور کے لیے یہ بات بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اب جہاز ویتنام کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، لیکن ویتنام کے کنٹرول ٹاور کے ریڈار پر یہ جہاز نظر ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ دیر کے بعد ویتنام کے ٹریفک کنٹرولرز نے کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور کو اس صورتحال کی اطلاع دی۔ اس وقت بھی کسی نے زیادہ فکر نہیں کی، کیونکہ کبھی کبھار سگنل میں ڈیلے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو اطلاع دینی ہوتی ہے، لیکن کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں تک ریسکیو سینٹر والوں کو اطلاع نہیں دی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر یہ تھوڑی جلدی اطلاع دے دیتے تو شاید کچھ نہ کچھ کر لیا جاتا۔ اب ٹائم تھا صبح کے 6:15 جب جہاز نے بیجنگ میں لینڈ ہونا تھا۔ ابھی بھی ٹریفک کنٹرولرز والے امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید جہاز اپنے ٹائم پر لینڈ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے فوراً بعد سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس آپریشن میں نہ صرف ملیشیا بلکہ چائنا، ویتنام، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور آس پاس کے کئی ممالک شامل ہوئے۔ ہر ملک نے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس جہاز کی تلاش میں سمندروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھانا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس پلین کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی بھی ٹی وی چینل کھولتے تو کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی، فلائٹ MH370۔ Malaysia Airlines Flight 370. Malaysian Airlines Flight MH370. Malaysian Airlines Flight MH370. یہ سرچ آپریشن لگاتار 4 دنوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک چونکا دینے والی خبر آئی۔ ملیشیا کی ملٹری نے بتایا کہ فلائٹ MH370 ریڈار سے غائب ہونے کے بعد بھی تقریباً 1 گھنٹے تک ان کے ملٹری ریڈار پر نظر آتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ فلائٹ چین کی طرف جا رہی تھی تو جہاز نے اچانک اپنا راستہ بدل کر یو ٹرن لیا اور واپس ملیشیا کی طرف آ گیا۔ یہ بات سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ اس نے اپنی اصل منزل بیجنگ کی طرف جانے کے بجائے اس کی مخالف سمت جانا شروع کر دیا۔ ملٹری ریڈار نے دیکھا کہ جہاز نے انڈونیشیا کے قریب ایک چھوٹے سے شہر کو کراس کیا اور پھر انڈین اوشن کی طرف چلا گیا، اور اس ملٹری ریڈار کی یہیں تک حدود تھی۔ جو ریسکیو ٹیم اب تک گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے سمندر میں اس جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کی طرف رخ کرتی ہے اور اسے انڈین اوشن میں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ لیکن کئی دن گزر گئے مگر اس فلائٹ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور خبر ملی کہ جب جہاز ملٹری ریڈار سے غائب ہوا تو اس کے بعد یہ ایک سیٹلائٹ سے کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بوئنگ جیسے بڑے جہازوں کا جب اپنا کمیونیکیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کنیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فلائٹ
MH370 ने भी ऐसा ही किया। इसने हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमर्सट नामी एक सैटेलाइट से राब्ता करने की कोशिश की। बाद में जब इस सैटेलाइट का सेव डाटा चेक किया गया तो ये भी पता चल गया कि मिलिट्री रडार की रेंज से गायब होने के बाद जहाज आगे कहां गया। पता लगा कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद प्लेन ने दोबारा एक टर्न लिया और लगातार 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। ये इस प्लेन की तरफ से आखिरी सिग्नल था। इसके बाद इंडियन ओशन में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस प्लेन को तलाश करने का सर्च ऑपरेशन कई सालों तक चलता रहा। ऑपरेशन के दौरान 2015 में प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का फ्लैपरोन आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे पड़ा हुआ नजर आया। फ्लैपरोन प्लेन का वो पार्ट होता है जो लैंडिंग के वक्त प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता उतारता है, यानी हवा में फ्लोट करता हुआ जमीन पर लाता है। अगले कुछ सालों तक प्लेन के पार्ट्स अफ्रीका के समंदर के किनारे पे मिलते रहे। एक्सपर्ट्स ने जब फ्लैपरोन पर रिसर्च की तो इससे एक दिल दहला देने वाली बात सामने आई। जैसा कि आपको पहले बताया है कि फ्लैपरोन जहाज का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के दौरान खुलता है ताकि जहाज हवा में आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट करते हुए उतरे। लेकिन अगर फ्लैपरोन बंद हो तो जहाज सीधा जमीन की तरफ गिरता हुआ आता है, यानी फ्री फॉल करते हुए जमीन से टकरा जाता है। और यही चीज फ्लाइट MH370 के साथ हुई होगी जब इसका फ्यूल खत्म हुआ होगा। एक्सपर्ट्स ने जब इस फ्लैपरोन पर रिसर्च की तो पता लगा कि जब जहाज समंदर में गिरा तो वो तेजी से पानी में अपनी नोज के बल गिरा, यानी सीधा पानी के अंदर गया और उससे अंदर बैठे लोगों को बाहर आने का वक्त भी नहीं मिला और अंदर बैठे मुसाफिरों की मौत सांस न आने की वजह से हुई। अगले कई सालों तक अफ्रीका के साहिल पर इस प्लेन के टुकड़े मिलते रहे, लेकिन इस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही इस प्लेन में बैठे 239 लोगों का कुछ पता चल सका। आखिर इस हादसे के 3 सालों के बाद इंडियन ओशन में होने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा हो गया था और कोई नतीजा भी सामने नहीं आ रहा था। मलेशियन फ्लाइट MH370 के गायब होने से पहले इसके साथ क्या हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कि इस फ्लाइट को हाईजैक किया गया था और कुछ का कहना है कि पायलट ने सुसाइड प्लान बनाया था। ये फ्लाइट आज भी इंडियन ओशन के अंदर कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।